آج جمعے کا دن گزر ہی گیا، متوقع ظہور کا دن گزر گیا. میں سمیت آپ ہم کتنے پریشان ہوئے کہ آج امام آئے یا نہیں آئے. کتنا ہم نے آج دن میں امام کو یاد کیا، کتنی دیر ہم نے امام کے لیے گریہ کیا. آج بھائی رونا چاہیے تھا کہ نہیں رونا چاہیے تھا؟ ایک شخص نہیں آیا آپ کے گھر، آپ کا عزیز ہے، آپ کہتے ہیں روحی مالی نفسی لقل فدا، میری جان آپ پر فدا، میری روح آپ پر فدا، میرا مال آپ پر فدا، میرے ماں باپ آپ پر فدا. یہ کیسا فدا کرنا ہے کہ وہ نہیں آیا اور آپ کو کچھ ہوا ہی نہیں؟ دیکھا، میں پہلے کئی دفعہ اس بات کو بیان کر چکا ہوں. ایک عالم دین ہر وقت جب بھی مجلس پڑھتے تھے امام کے لیے پڑھتے تھے، اور ایک جگہ مجلس پڑھ رہے تھے، لوگ بیٹھے ہوئے تھے جیسے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، 40-45 سال کی ایوریج ایج کے لوگ تھے. ان سے انہوں نے خطاب کیا، کہا کہ تم نے اگر گھر میں صحن میں اپنے مرغیاں پالی ہوئی ہوں اور تم اپنے گھر آؤ اور تمہیں تمہاری مرغیاں نظر نہ آئیں، یا یہ کوئی بھی پیٹ پالا ہوا ہو، کوئی جانور ہو، کبوتر، کوئی بھی چیز ہو، تمہیں نظر نہ آئے تو کیا کرتے ہو؟ اور میں اس کو پریکٹس کیا زندگی میں، دیکھا ہے. ایک چھوٹا سا پیٹ گھر میں کھو گیا، اب پریشان ہے، ڈھونڈ رہے ہیں، بلی لے گئی، کہاں لے گئی، کہاں گئی، درختوں میں ڈھونڈ رہے ہیں، خوب نیچرل سی بات ہے. تو کہا کہ اگر یہ مرغیاں تمہیں نہ ملیں تو کیا کرو گے؟ کہا دروازے میں کھولیں گے، دیکھیں گے باہر تو نہیں چلی گئیں. کہا باہر نہ ملیں، کہا گلی کے کونے تک جائیں گے. کہا گلی کے کونے پہ نہ ملیں، کہا بازار تک جاؤں گا، شاید وہاں نہ چلی گئی ہوں. کہا مرغیوں کی قیمت کتنی ہے؟ کوئی اتنی نہیں ہے. کہا جس کی قیمت نہیں ہے اس کو تم نے ایک دن نہیں پایا تو تم بازار کے کونے تک چلے گئے، 1100 سال سے ایک شخص نہیں آیا تمہارے گھر، اسے ڈھونڈنے تم نے ذرا سی بھی زحمت نہیں کی. بھائی اپنا دروازہ ہی کھول کے دیکھ لیتے کہ شاید مولا کہیں گلی میں تو نہیں ہے. یعنی یہاں کیا ہے؟ یہاں ہمارے عمل میں اور ہماری زبان میں ہمیں تضاد نظر آتا ہے. یعنی یہاں اپوزٹ ہے. ہم زبان سے تو کہہ رہے ہیں مولا، لیکن ہم عمل سے پریکٹس نہیں کر رہے. یہی معرفت کی ضرورت ہے عزیزان محترم. اب آپ اگر بیٹھے رہیں کہ مولا آ جائیں، تو مولا کیوں غیبت میں ہے؟ کیا وجہ ہے مولا کی غیبت کے اندر؟ اب یہاں یہ جو ہم ماہ محرم مناتے ہیں وہ اس لیے ہے. ایک امام کو کوفہ والوں نے بلایا، کہیں 12,000 ہے، کہیں 18,000 ہیں، بہرحال مختلف روایات ہیں. خط لکھے گئے، خواص نے خط لکھے، جو خاص لوگ تھے انہوں نے امام کو بلایا تھا. عام لوگ بھی تھے لیکن خاص لوگ بھی تھے. خط لکھے مولا آ جائیں، ہم تیار ہیں. امام آئے. کہاں گئے لوگ؟ کربلا یہی یاد دلا رہی ہے بار بار کہ دیکھو اب ایسا نہیں کرنا کہ الجل کے خط لکھو اور امام نہیں آئیں گے. خدا نے دیکھ لیا بشریت کو کہ میں نے 11 ہادی دیے، انہوں نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ کہا 12واں نہیں بھیجوں گا جب تک تیار نہیں ہوگے. تیار ہو. کیسی تیاری کرے مولا تیاری چاہیے. جیسے خوب قرآن آپ کو ریفلیکشن دیتا ہے، کیسی تیاری چاہیے. خوب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل منجی اور نجات کے لیے گریہ کرتے رہے، پروردگار منجی بھیج دے. کیوں؟ فرعون نے جو حال کیا ہوا ہے قوم کا، وہ اتنا اس کا پلان کہ اسے جب پتہ چلا کہ ایک شخص پیدا ہوگا میری حکومت کو، اس نے کہا بچوں کو ہی مار دو. آپ کے سامنے قرآن ہے، قصے کہانیاں کہیں باہر سے نہیں ہے. قرآن احسن القصص بیان کر رہا ہے. سورہ یوسف میں کہہ رہا ہے میں احسن القصص بیان کر رہا ہوں تمہیں، یہ تمہاری عبرت کے لیے ہیں واقع. خوب حضرت موسیٰ کی پیدائش، یہاں لوگ کہتے ہیں خوب امام زمانہ جب پیدا ہوئے کتنا پہرا تھا 11ویں امام کے گھر کے آس پاس. خوب نہیں پتہ چلا پیدا ہونا ہے. ظاہر میں حضرت موسیٰ
قرآن کہہ رہا ہے خدا نے آخری کا انتظام سارے انبیاء سے کروایا ہے. جیسے حضرت موسیٰ کی پیدائش چھپی رہی ویسے امام زمانہ کی پیدائش بھی چھپی رہی.